السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کا یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 6 ہے، اور ہم نے اس میں تقریباً 15 یا 16 خوابوں کو شامل کیا ہے جو ہم نے کمنٹ باکس سے لیے ہیں۔ جن لوگوں نے ہم سے خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے، آج ان کے خوابوں کی تعبیر ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ فرائیڈے کمنٹ باکس ویکلی ہے۔ فرائیڈے کو ہم اس میں تمام کمنٹ باکس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں وہی خوابوں کی تعبیر ہم آپ کے سامنے اس پروگرام میں لائیں جو ہم نے ویڈیوز میں نہیں بیان کر رکھی ہے۔ اس لیے جو خوابوں کی تعبیر ویڈیو میں بیان کر رکھی ہیں اس کو دوبارہ لانے سے یہ پروگرام اور ہمارا یہ شوٹ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو شارٹ کرنے کے لیے جن خوابوں کو ضروری سمجھتے ہیں انہی کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ آئیے دوستو آج کے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، اور سب سے پہلا خواب ہے کوئی راشد خان ہے۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں مسجد میں قربانی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ میں مسجد کا متولی ہوں اور بد نصیبی سے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ راشد خان صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو جو مسجد کی ذمہ داری اہل محلہ نے، بستی والوں نے دے رکھی ہے، آپ اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کریں، اور اس ذمہ داری کے لیے اپنی تمام تر کوششیں اور جد و جہد اور جانی مالی جس طریقے پر بھی آپ اس ذمہ داری کو اور اس امانت کو ادا کرنے کے لیے قربانی دے سکتے ہوں، اس قربانی دینے سے بالکل نہ چونکیں۔ یہ آپ کے ذمہ امت کی امانت ہے، اس کو ٹھیک سے امانت داری کے ساتھ ادا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت کرے گا، اور آپ کے اندر امانت داری کی ذمہ داری کی صفت ضرور بضرور اور اچھے طریقے پر پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں اگر اس کام میں آپ خیانت کریں گے، امانت داری کے ساتھ اس کو نہیں کریں گے، قوم کی ذمہ داری اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نہیں خیال کریں گے، تو یہ دنیا آخرت میں آپ کے لیے خسارے اور ٹوٹے کی چیز ہوگا۔ جہاں تک بات ہے آپ نے اپنے خواب میں یہ ذکر کیا کہ میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا اس خواب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں، تو امید مجھے حسن ظن یہی ہے کہ نمازی بھی ہوں گے۔ جب آپ ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے سر پہ ڈالی ہے، تو قرآن کریم بھی آپ کو سیکھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم کا سیکھنا، یہ قرآن کریم کا پڑھنا آنا، یہ اعزاز اور سعادت مندی اور اللہ کی جانب سے نوازش اور بخشش کی بات ہوتی ہے۔ دوسرا خواب کوئی عابد ہیں، کہتے ہیں خواب میں آگ بجھانا کیسا ہے؟ تو عابد صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں غور و فکر کریں، اور جو اللہ کی نافرمانی اور لغزش ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس گناہ سے باز آ جائیں، اور اس خواب کے شر اور پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کر دیں۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام طریقے کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ نمبر 3، تیسرا خواب کوئی محمد عارف ہیں، کہتے ہیں حضرت میری داڑھی نہیں ہے لیکن داڑھی کے بال آتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری داڑھی ہے، بہت گھنی ہے، اور داڑھی کے بال آدھے سفید ہیں اور آدھے کالے ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ عارف صاحب آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا جو مقام اور محبت اور مرتبہ ہے وہ گھٹے گا، اور گھٹنے کی وجہ لوگوں کے دلوں میں جو احترام اور آپ کی شان اور مقام ہے اس کی گھٹنے کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول کی محبوب اور پسندیدہ اور عظیم سنت کو ادا نہیں کر رہی ہیں۔ اس لیے میرا آپ سے مشورہ اور مخلصانہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس عظیم الشان سنت کو زندہ کرنے کا آج سے عہد کر لیں، اور اپنے چہرے پر یہ منور اور خوبصورت بال اور داڑھی ضرور سجا لیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھا دے گا،
اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی تمام طریقے کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فائدے دے گا۔ اگلا خواب ہے، آئی ڈی ہے یہ آئی پی گرل کے نام سے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خواب میں نے دیکھا ہے 3 جنازے میں گئی ہوں۔ محترمہ، آپ 3 جنازے میں گئی ہیں۔ خواب میں جنازہ دیکھنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مناظر اور ایسی چیزیں دکھلا کر کے خواب دیکھنے والے کو وارننگ دیتا ہے، تنبیہ دیتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں چینجنگ لانی چاہیے، تبدیلی لانی چاہیے، اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ کر کے آخرت کی فکر اور توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے آپ تھوڑی سی دنیاوی سے زندگی سے بے تعلق ہو جائیں اور آخرت کی زندگی کی فکر کریں، یہی آپ کے خواب میں اللہ نے آپ کو اشارہ دیا ہے۔ نمبر 5، انجم جہاں کوئی ہے، کہتے ہیں نہاتے ہوئے دیکھا خود کو کھلے ہوئے پانی میں، مطلب دریا وغیرہ میں۔ انجم جہاں صاحبہ، دریا میں نہاتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ ظالموں کے ظلم سے آپ محفوظ رہیں گی، اور ظالم انشاءاللہ تعالی کسی بھی طریقے سے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر گھر میں بھی کوئی آپ کے اوپر ظلم کرنا چاہے گا تو اس کے ظلم سے بھی معمون اور محفوظ رہیں گی، اور اگر اسی طریقے پر کوئی اور کسی طریقے کی ظالمانہ حرکت آپ کے ساتھ کوئی کرنے والا ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتی رہا کریں۔ نمبر 6، ذہین فاطمہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں میری ماں نے دیکھا ہے کہ ان کی کنواری لڑکی کو جڑوا لڑکا پیدا ہوا ہے، پلیز اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ ذہین فاطمہ صاحبہ، خواب دیکھنے والے کی نسل میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ برکت کرے گا، اس کی نسلیں شاد اور آباد رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو باقی رکھے گا، چاہے وہ نرینہ اولاد کے ذریعے سے ہو، چاہے مادہ اولاد کے ذریعے سے ہو، یعنی آپ کی والدہ کی نسلیں باقی رہیں گی، اور اس کے ذریعے سے ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ خوشی اور خوشخبریاں نصیب فرمائے گا۔ نمبر 7، اسرائیل خان ہے، کہتے ہیں بارش میں نہانے کی تعبیر کیا ہے؟ اسرائیل خان صاحب، خواب دیکھنے والا یہ دیکھنے والی، اس کی تعبیر یہ ہے انشاءاللہ تعالی تمام خوف اور دہشت اور پریشانیوں سے محفوظ اور امن میں رہے گا، اور زندگیاں میں خوب خوشیاں ملیں گی۔ نمبر 8 ہیں عمر وسیم صاحب، کہتے ہیں سر میں نے جسٹ بچھو کو اپنی الماری سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور اپنے ارد گرد بہت زیادہ تعداد میں بچھو دیکھیں، اور سپنے ہی میں جب میں نے اپنی امی کو یہ بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھے کچھ ایسے بولا کہ تم نے کچھ کیا تھا تبھی یہ ایسا ہو رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ عمر وسیم صاحبہ، اپنی والدہ کی فرما برداری کیا کریں، اور والدہ کی خدمت کا خوب خیال کیا کریں۔ والدہ کی خدمت کرنے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کے ضروریات کا خیال کرنے سے نصیب بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کے نصیب کو بڑھا دیتا ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ نے بچھو جو دیکھے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بدخواہ ہے، آپ کے حق میں کوئی برا چاہنے والا ہے، اس سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی دعا لیا کریں، اپنی والدہ سے کہا کریں کہ میرے لیے آپ خیر اور بھلائی کی، حفظ و امان کی دعا کیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ تمام طریقے کے حاسدین اور تمام طریقے کے دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کی والدہ زندہ نہیں ہیں تو آپ اپنی والدہ کے لیے خوب اصالِ ثواب کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بھی آپ کے اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے حفاظت کرے گا۔ اگلا خواب کوئی ناظمہ بانو ہے، کہتی ہیں میرا بڑا لڑکا جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ بول نہیں پاتا وغیرہ وغیرہ، صبح میں نے دیکھا ہے اس کو مردہ دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سب سے پہلے ناظمہ بانو صاحب، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مشکل آسان کر دے، آپ کے بچوں کو صحت اور تندرستی اور اچھی خوشحالی والی زندگی نصیب کر دے۔ اور اب اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا آپ کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنے گا،
دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے راحت اور سکون پہنچے گی، اور آخرت میں تو اس کے ذریعے سے، چونکہ وہ بیمار ہے اور آپ اس کی خدمت کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے آپ کو راحت، سکون اور فوز و فلاح اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس لیے آپ جہاں تک بھی آپ سے ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت بھی کیا کریں، اور اللہ سے خصوصاً دعا کیا کریں، یا اللہ یہ آپ کی دی ہوئی امانت ہے، میں اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اس کی خدمت کر رہی ہوں، آپ اس کو جلد از جلد صحت یابی نصیب فرما دیں، اور دنیا آخرت میں میرے لیے اس کو خوشی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے۔ نمبر 10، سونی پروین صاحبہ کوئی ہیں، کہتی ہیں خواب میں قرآن شریف رکھا ہوا دیکھا ہے۔ سونی پروین صاحبہ، بہت مبارک خواب ہے، اللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب کرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں آپ کے ذریعے سے اہل قرآن اور قرآن والے طلباء، علماء، قرآن کی حفاظت کرنے والے، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا، اللہ ایسی اولاد آپ کو دے گا، اور وحی کی برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ 2 رکعت نماز شکرانے کی ضرور پڑھ کر کے شکر ادا کریں۔ نمبر 11، اویس خان صاحب ہیں، کہتے ہیں صبح کے وقت میں نے اپنے باغ کو مردہ دیکھا ہے۔ اویس خان صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ان کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، والدین کی خدمت نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خسارے کی چیز ہے۔ جو بچے والد کی خدمت نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے اللہ تعالیٰ مالی تنگی پیدا کر دیتا ہے ان بچوں کے یہاں، اور جو بچے اپنے اپنی والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے بڑا نصیب کر دیتا ہے، اور والد کی خدمت کرنے کی وجہ سے مال کے ذرائع اور برکت کے راستے زیادہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے والدین کی خوب خدمت، حسن سلوک کیا کریں ان کے ساتھ، اگر وہ زندہ نہ ہوں تو ان کے لیے اصال ثواب خوب کیا کریں۔ نمبر 12، سید صابر صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے آسمان پر 3 ستارے ہیں اور ان کا شیپ الف با تا ہے، چمک رہے ہیں، پلیز تعبیر بتائیں۔ سید صابر صاحب، آپ کے خواب میں اشارہ ہے کہ آپ کے آس پاس اللہ کے ولی اور بزرگ کوئی ہیں، اور اہل علم اور علماء یہ اللہ کے ولی اور بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، آپ ان سے استفادہ کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، دینی فائدہ ان سے اٹھائیے، ان کی خدمت میں اٹھا بیٹھا کیجیے، اور اہل اللہ والوں کی خدمت میں اٹھنے بیٹھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ بھی چمک جائیں گے، اور ان سے بدظنی سے دور رہیے، ان کی برائی نہ کیجیے، اور علماء اور اہل اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا۔ اس لیے آپ اپنے آس پاس کے رہنے والے اللہ والوں سے خوب پیار اور محبت کیا کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک دن چمکا دے گا۔ نمبر 13، عثمان شیخ ہیں کوئی، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر رو رہا ہوں، تعبیر بتا دیجیے۔ عثمان شیخ صاحب، اتنا پیارا خواب ہے، جی چاہ رہا ہے کہ اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کو سینے سے لگاتا۔ بہت عمدہ خواب ہے اور مبارک ہوں، ایسے خواب اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دکھاتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزار مقدس پر حاضری ہونا اور وہاں رونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزار مقدس کی حاضری کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ ایک دن ضرور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزار پر جانے کے اسباب مہیا کرے گا، اور آخرت میں حضور کی سفارش بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گی۔ 2 رکعت نماز ضرور شکرانے کی پڑھ لیں، بہت اچھا خواب ہے۔ نمبر 14، اے ایس کے نام سے کوئی آئی ڈی ہے، کہتے ہیں خواب میں استاذ کو بیماری میں ہمیں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ راہ مستقیم پر رہیں گے، آپ راہ سے بھٹکیں گے نہیں، سیدھے راہ پر اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر قائم رہیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ استاد بیماری کی حالت میں پڑھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو استاد آپ کو بیماری کی حالت میں پڑھا رہے ہیں، جن کو آپ نے پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے،
وہ آپ کے بہت خیر خواہ مشفق مہربان ہیں، ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ان کا خوب احترام کیا کریں، ان کا خوب خیال رکھا کریں، ان کی قدر کریں، وہ آپ کے بہت مشفق اور مہربان ہیں۔ اگلا خواب کوئی نعیم ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں میرا رشتہ ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، مگر میں نے خواب میں دیکھا کہ میری منگیتر کے بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ ہے بھی ہمارے ہی گھر میں، مجھے یاد نہیں کہ وہ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی۔ نعیم بھائی ماشاءاللہ آپ کا خواب بہت مبارک ہے، اور جہاں آپ کا رشتہ لگا ہے جو آپ کی منگیتر ہیں وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ آپ کی نکاح والی شوہر بیوی والی زندگی اچھی چلے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت اور لڑکی کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کو آباد اور شاد رکھے گا، اس کے ذریعے سے آپ کی نسلیں آباد رہیں گی۔ اس لیے خواب بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیے اور مطمئن رہیے، وہ شریک حیات آپ کے لیے اچھی ثابت ہوں گی۔ نمبر 16 یسرا صاحبہ کوئی ہے، کہتی ہیں میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی شوہر کی دوسری شادی کی، مگر میں نے خواب میں دیکھا ہے میرا جن سے نکاح ہوا ہے ان کا رشتہ کہیں اور لگ گیا، جب سے دیکھا ہے دل بڑا پریشان ہے، پلیز تعبیر بتائیں۔ یسرا صاحبہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ شوہر کا کہیں اور رشتہ لگ جانا یا شوہر کی کہیں اور منگنی ہوتے ہوئے دیکھنا، نکاح ہونا خواب میں، یہ تو بیوی کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ اس جانب ہوتا ہے کہ مالی ترقی ہوگی، شوہر موجودہ بیوی سے خوب پیار اور محبت کرے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مطمئن رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگتے رہیے، بہت مبارک خواب ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 6 پورا ہوا۔ آپ سے پھر درخواست کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی کسی خواب کی تعبیر ہم سے معلوم کرنی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے، اور یہ ضرور بتایا کیجیے کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، اور ہمارا یہ پروگرام اور یہ شو اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔